شاہ حسین مروند سے رہنے والا دولت پور پہنچا، شاہ جمال مجرد کی بارگاہ میں پہنچا۔ اب ساتھ میرا دینے آنا جتنے کلندری دیوانے بیٹھے ہو۔ شاہ جمال مجرد کی بارگاہ میں بیٹھا، 7 وقت کے 2 فقیر تھے، جلال الدین حیدر سرخ پوش، نقوی بخاریوں کی جد سعد بابا فرید۔ شاہ جمال مجرد کی بارگاہ میں پہنچا تو وہاں تیل کا کڑا گرم تھا، 12 سال سے تیل تپ رہا تھا۔ منت والے آتے تھے، اپنی منت مانتے لکڑیاں جلا کے چلے جاتے تھے، تیل کا کڑا گرم تھا۔ کلندر آیا، کلندر نے اپنے دونوں ٹانگیں آگ کے نیچے کی۔ شاہ جمال مجرد نے کہا ٹانگیں باہر نکال، میں تیرے ہی انتظار میں بیٹھا تھا۔ کلندر نے کہا ہے مجھے مرشد نے تیری بارگاہ میں بھیجا ہے۔ اتنا کہنا تھا، اس نے کہا فقیری لینے کے لیے آیا، تجھے تیل کے کڑاہوں میں جانا پڑے گا۔ اب شریعت کے پابند بندوں سے میں معافی چاہتا ہوں، میں تھوڑی عشق کی بات کرنے لگا ہوں۔ جہاں شریعت رک جاتی ہے وہاں عشق کی پرواز شروع ہو جاتی ہے۔ آؤ میں تمہیں عشق کی ایک پرواز کرواؤں۔ کہنے لگا یہاں تیل کے کڑاہ میں چھلانگ لگا، پھر میں دیکھتا ہوں تجھے فقیری دینی ہے یا نہیں دینی۔ اتنا کہنا تھا، یا نقوی بخاریوں کی جد شاہ جلال الدین حیدر سرخ پوش نے قدم آگے بڑھایا۔ شہباز کلندر نے بابا عادل شاہ جی جا کے ہاتھ پکڑ کے پیچھے کیا، پیچھے کہا کہ تو نہ جا، تیری پشت میں 1.25 لاکھ فقیر ہے، تو نقوی بخاری کی جد ہے، میں آگے بڑھتا ہوں۔ کلندر کہتے اسے ہیں جس نے شادی نہ کی ہو۔ شہباز اور تیل کے کڑاہوں میں چھلانگ لگا دی، تیل کے کڑاہوں میں چھلانگ لگا دی۔ اب کتابوں کی روایت ہے، کوئی کہتی 2.5 مہینے، کوئی کہتی 1.5 سال، جس نے زیادہ لکھا اس نے کہا 13 سال۔ تیل کے کڑاہوں میں گرم رہے اور وہیں پہ مگر رہے۔ آخر شاہ جمال مجرد نے کہا نکلا، اب تو لال ہو گیا ہے۔ کہتا تھا نہیں کہتا تھا بھائی، کہاں کہتے تھے؟ کہاں ہے وہ؟ تو حیدری کہتے تھے اپنے آپ کو، کلندر کہتے تھے۔ وہ قلندر ہے صوفیوں کا لقب بھائی، قلندر ہے صوفیوں کا لقب۔ یہ ولایت کی ڈگری ہے۔ کیا ہے ولایت کی ڈگری؟ کوئی نہیں، کوئی کس نے کہا یہ ولایت کی ڈگری ہے؟ قلندر جو ہے صوفیوں کا، قلندر جو ہے یہ کوئی شرعی لقب ہے نہیں، یہ صوفیوں کا لقب ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ بھائی لال شاہ باز صوفی تھے، اب وہ خود اپنے آپ کو صوفی کہتا ہے۔ اب آپ جو ہے نا، اب آپ پھر کہتے ہیں اس کے اشعار دیکھیں بھائی، اشعار اس کے صوفیانہ ہیں، اس صوفیوں کے صوفی اپنے اشعار سے پتہ چل جاتے ہیں۔ میں نے اس کے اشعار پڑھے ہیں، فارسی زبان میں پڑھے ہیں، اس کے اشعار میں اور اہل تصوف کے اشعار میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، 100% صوفی ہے لال شاہ باز۔ سمجھ میں آئی نا بات آئی؟ تو ابھی میں آپ کی خدمت میں کچھ احادیث دیکھیں، صوفیوں کا نہ پیغمبر صوفی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، نہ امیر المومنین علیہ السلام صوفی تھے، نہ ائمہ اطہار علیہ السلام میں سے کوئی صوفی تھا۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے صوفیوں کی لعنت فرمائی ہے، اور اپنے شیعوں کو بھی حکم دیا کہ صوفیوں کو لعنت کریں اور صوفیوں سے دور رہیں۔ ٹھیک ہے نا میرے بھائی؟ میں آپ کی خدمت میں کچھ روایات دکھا دوں۔ اچھا، آپ مانتے ہیں نا کہ صوفی تھا؟ کہتے ہیں عثمانوں میں، جسمانوں میں صوفی، کہتا ہوں عثمانوں میں نہیں ہے نا، مانتے ہیں کہ صوفی تھا؟ اور بھائی دنیا اس کو صوفی کہتا ہے، وہ خود اپنے آپ کو صوفی کہتا ہے، آپ کہتے ہیں صوفی نہیں تھا۔ عجیب بات ہے بھائی۔ لال شاہ باز کو ولایت کی ایک ڈگری ہے بھائی، یہ کسی حدیث میں لکھا ہے ولایت کی ڈگری قلندر ہے۔ ہر چیز بھی حدیث میں نہیں ہوتی نا، یہ تو بہت دور کی، یہ تو 506 صدی کی بات ہو رہی ہے۔ ہر چیز حدیث میں نہیں ہوتی، پتہ چلا نا کہ قلندر جو ولایت کا ڈگری بنا دیا لوگوں نے، وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ نہیں ہے، انہوں نے خود بنا دیا، وہ تصوف کا ہے۔ تو جو حدیث میں یہ دیکھ لو بھائی، یہ کتاب ہے مستدرک الوسائل لشیخنا مرزا حسین النوری الطبرسی، جزء 11 سن 1991 میں چھپی ہے۔ یہ صفحہ نمبر 380 میں حدیث نمبر 25 صحیح سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے ابو ہاشم جعفری سے کیا کہا؟ یا ابا ہاشم سیاتی زمان علی الناس وجوہم ضاحکۃ مستبشرہ وقلوبہم مظلمۃ متکدرہ۔ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ ہوگی اور لوگوں کے چہرے پہ
ضحک یعنی خوشحالی کے آثار ہوں گے، لیکن ان کے دل تاریک اور پرکدورت، فلسفتی و تصوف، کیونکہ وہ فلسفہ اور تصوف سے محبت کریں گے، محبت رکھیں گے۔ وَأَيْمُ اللَّهِ إِنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْعُدُولِ وَالتَّحَرُّفِ، اور اللہ کی قسم وہ کجی اور انحراف کے اہل ہوں گے۔ يُبَالِغُونَ فِي حُبِّ مُخَالِفِينَ وَيُذِلُّونَ شِيعَتَنَا وَمُوَالِينَ، اہل سنت کی محبت میں بڑے مبالغہ کریں گے، اور ہمارے شیعوں کو وہ کیا کریں گے؟ ڈانٹیں گے، مذمت کریں گے۔ إِن نَالُوا مَنْصَبًا لَمْ يَشْعَبُوا عَنِ الرَّشَا، اگر ان کو کوئی منصب ملے تو رشوت سے کبھی وہ یہ علماء سیر نہیں ہوں گے۔ وَإِنْ خُذِلُوا عَبَدُوا اللَّهَ عَلَى الرِّيَاءِ، اور اگر ان کو کوئی منصب نہ ملے تو یہ ریاکاری سے اللہ کی عبادت کریں گے، کیونکہ ان کو دنیا نہیں ملی۔ الا انہم قطاع طریق المؤمنین والدعاة الى نحلۃ الملحدین، یہ مؤمنین کے راستے کے ڈاکو ہوں گے، اللہ کے راستے کے یہ ڈاکو ہیں، اور یہ ملحدین کی طرف، ملحدین کی تبلیغ کرنے والے لوگ ہیں۔ فمن ادرکہم فلیحذرہم، اس زمانے کو جو پائے اس سے دور رہے۔ اللہ کی قسم یہ حدیث جو ہے 100% منطبق ہوتی ہے آج کے زمانے میں شیعہ علماء جو ہے ایران میں رہتے ہیں، اور ایران کی حکومت سیاست کو آگے کرنے والے علماء پر بالکل 100%۔ وَلْيَصُنْ دِينَهُ وَإِيمَانَهُ، اس کے زمانے کو پاؤ تو اپنے دین کو ان علماء سے بچاؤ، اپنے دین کو ان علماء سے بچاؤ۔ اس کے علاوہ بھی ایک اور بھی حدیث ہے مستدرک میں، یہ جلد نمبر 12 میں حدیث نمبر 15 ہے۔ یہ جو آپ نے حدیث پیش کی ہے، یہ جو آپ نے حدیث پیش کی ہے، بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے کہ جس میں اگر یہ باتیں پائی ہوں تو وہ بالکل ملعون ہے۔ مگر لال شاہ باز میں کوئی ایک بھی ایسی بات مجھے بتائیں کہ غریبوں کو دور کیا ہو، یا کسی ظالم کا ساتھ دیا ہو، یا کسی ایسی بات کا اقرار کیا ہو جو اللہ اور اس رسول کے خلاف ہو۔ اور ایک سوال میرا یہ ہے آپ سے، کیا کوئی ایسا گنڈا، ایسا بدماش، یا جو بےمانی کی طرح وہ فنکاری کرتا ہو، وہ صاحب کرامت ہو سکتا ہے؟ یہ صوفیہ کی طرف جو کرامات نسبت دی جاتی ہے نا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے صوفیہ۔ میں آپ کو بتاؤں لوگوں، اچھا میں ایک حدیث پڑھ کے آپ کو جواب دے دیتا ہوں۔ آپ لوگوں کے پاس سوائے جھوٹے کرامات کے اور کوئی دلیل نہیں ہے۔ میں بتاتا ہوں، میں بتاتا ہوں، جھوٹا نہیں ہے بھائی، سیون شہر اس کا گواہ ہے، آج بھی 800 سال سے گواہ ہے ان کی کرامات کا سیون شہر۔ ہاں آپ سن، میں ابھی بتا دیتا ہوں آپ کو کرامات کا۔ اچھا، ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، قد ظہر فی هذا الزمان قوم یقال لهم الصوفیہ فما تقول فیہم۔ ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ ہمارے زمانے میں ایسے لوگ ہیں جن کو صوفی کہتے ہیں، آپ ان کے متعلق کہاں کیا کہتے ہیں؟ فرمایا انہم اعداؤنا، فرمایا کہ ہمارے دشمن ہیں، فمن مال فیہم فهو منہم، جو ان کی طرف میل رکھے وہ ہمارے دشمن، انہی میں سے، ہمارے دشمنوں میں سے ہے۔ وَيُحْشَرُ مَعَهُمْ، اور ان کے ساتھ محشور ہوں گے۔ وَسَيَكُونُ أَقْوَامٌ يَدَّعُونَ حُبَّنَا وَيَمِيلُونَ إِلَيْهِمْ وَيَتَشَبَّهُونَ بِهِمْ، بہت سارے قومیں ایسے آئیں گی ہماری محبت کا ادعا کریں گے، لیکن ان کا میل، ان کی محبت کن کے ساتھ ہوگا؟ صوفیہ کے ساتھ ہوگا، اور انہی کے ساتھ انہی کی شبیہ بنیں گے۔ وَيَلَقِّبُونَ أَنفُسَهُمْ، اور اپنے لیے القاب رکھیں گے کہ بھئی صوفیوں کے لقب ہوتے ہیں نا، مختلف القاب ہوتے ہیں۔ وَيُؤَوِّلُونَ أَقْوَالَهُمْ، اور صوفیوں کے اگر کفریہ کوئی قول آ جائے نا، اس کے قول کی تعویل کریں گے کہ نہیں اس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، کچھ اور تھا۔ أَلَا فَمَنْ مَالَ إِلَيْهِمْ فَلَيْسَ مِنَّا، جو اہل تصوف کی طرف میل و رغبت رکھے وہ ہمارا نہیں ہے، شیعہ نہیں ہے۔ وَأَنَا مِنْهُمْ بُرَاء وَإِنَّا مِنْهُمْ بُرَاء، ہم ان سے بری ہیں، ہم ان سے بیزار ہیں، ہمارے جو شیعہ صوفیوں کی طرف میل رکھتے ہیں۔ وَمَنْ أَنْكَرَ وَرَدَّ